بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ان میں کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی ہے۔ غرض رشتے بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر وہ تیری زندگی میں بڑھاپوں کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں۔ ان سے کبھی ہو بھی مت کرنا، اور نہ ان سے جھڑک کر بولنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار، تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں بکثرت معاف کرنے والا ہے۔ پھر والدین میں سب سے زیادہ محنت و مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ماں نے تکلیفیں جھیل کر اس نے پیٹ میں رکھا، اور تکلیف برداشت کر کے اسے چنا۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا، اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ موت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو اور زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا ہو، ان کو تکلیفیں پہنچائی ہو، ان کی نافرمانی کی ہو اور کوتاہی ہوئی ہو، تو اب تدارک کیسے کیا جائے، کیسے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا جائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ایسا ذریعہ ہے، کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ان سے اس نے سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، اور صلہ رحمی کو نبھانا، ان کے رشتوں کو نبھانا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے ہو، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، خدمت کرنا، عزت کرنا، ان کے اہل و قرابت کو اعانت کرنا، ادائے دین و امانت میں ان کا خیال کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، ابھی ہماری زندگی بچی ہے، آج ہی سے یہ ارادہ کر لے کہ میں یہ دعائیں اپنے ماں باپ کے لیے خصوصی کروں گا۔ جب بھی وقت ملے، نماز کے بعد ہو یا نماز سے ہٹ کر کسی اور موقع پر بھی ہو، اپنے ماں باپ کو دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں؟ میرے ساتھ پڑھتے جائے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ ان 3 دعاؤں کے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر جس طرح اپنے لیے دعا کرتے ہو، آپ کو ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی، اسی طرح ہمارے والدین کو بھی ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہماری راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب میرے بیٹے، میری بیٹیاں میری دعائیں مغفرت کریں گے۔ رب کریم سے دعا گو ہوں
کہ جن بھائی اور بہنوں کے والدین اس دنیا میں موجود ہے ان کی اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے سفر کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین پر کروڑوں اربوں رحمت نازل عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔